کاؤنٹر پروڈکٹیو سوال جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپ سے غلط سوال کریں، آپ ہم سے غلط سوال کریں اور مقصد صرف بحث ہو، ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں دھڑے اس وقت صرف بحث برائے بحث کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. اصل میں درون خانہ معاملات ظاہر ہے کچھ اور چل رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا نہ صرف یہ کہ امریکہ جانا، بلکہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ ایوان نمائندگان کو، امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا ہے اور تکلیف دور دور تک محسوس کی جا رہی ہے. یعنی کہ محسن نقوی صاحب جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو عمران خان کی جملہ اپیلیں جو انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے کی ہیں اور جو وہ امریکی حکومت سے کر رہے ہیں یا خواہش یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی تکلیف محسن نقوی صاحب کے جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب اس تکلیف کو وہ کس حد تک دور کر پاتے ہیں، وہ کس حد تک امریکی انتظامیہ کو منا پاتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کو، کم از کم اس وقت تک اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں. خاص طور پر یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے جو تھوڑی بہت امداد یا دفاعی امداد اس کو شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہاں کسی نہ کسی حد تک جو پاکستان کو امداد معمولی سی، بھلے اس کو آپ اونٹ کے منہ میں زیرہ کہیں یا کچھ بھی کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اگر بند ہوگی تو اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا. پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں ایک ایک ڈالر کے لالے پڑے رہتے ہیں، اور یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے اگر چند لاکھ ڈالر بھی ملتے تھے اور وہ کسی ڈیفنس پرپس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے یا ہوتے تھے، اور وہ اب نہیں آئیں گے تو اس سے فرق پڑتا ہے. غریب ملکوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرق پڑتا ہے. لہٰذا محسن نقوی صاحب کا امریکہ جانا اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کا تیر تو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا ہے. لیکن اب آپ اس محاذرائی کو اسی طرح بیرون دنیا کو اندر گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے لیے شرمندگی کا باعث بناتے رہیں گے، یا دونوں گروپ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے تنازعات کو اپنے گھر میں حل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. تاہم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جنوب مغربی ایشیائی دانش ابھی اس مقام پر کسی بھی حد تک نہیں پہنچی کہ وہ مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کی طرح اپنی دیوار برلن کو گرا سکے، یا وہ دیوار چین کو کسی سیاحتی مقام میں تبدیل کر سکے، اور دو وہ ایسی اطراف جو باہم بود المشرکین رکھتی ہوں وہ باہم شیر و شکر ہو جائیں، یورپی یونین بنا لیں اور تمام ملک اپنے بارڈرز کو گرا دیں اور ایک ہو جائیں. ایسی دانش کا مظاہرہ بدقسمتی سے جنوب مغربی ایشیا میں تاریخ میں کم ہی نظر آیا ہے. ہم ابھی باتیں تو کرتے ہیں یورپ اور امریکہ کے خلاف، لیکن ابھی ہماری دانش کبھی بھی ان کا مقابلہ کرتی ہوئی اور ان کی برابری کرتی ہوئی، اور ہم کوئی نیٹو بنانے والے لوگ ابھی تک بدقسمتی سے نہیں ہیں. ہم نے تو جو سارک بنایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا. تو اسی طرح جس طرح ہم اکراس دا بارڈر اپنے تنازعات کو حل نہیں کر سکے، ویسے ہی ہماری سیاسی بصیرت ود ان دی بارڈرز بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوتی ہوئی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. لہٰذا آپ لاکھ کہیں کہ امریکی انتظامیہ کو یا یورپین ممالک کو اپنے اختلافات میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن وہ گھسیٹا جائے گا. جب آپ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کریں گے، جب آپ اپنے معاملات کو انصاف سے نہیں چلائیں گے، تو پھر باہر والے لوگ تماشا دیکھنے بھی آئیں گے اور آپ کے معاملات میں دخل اندازی بھی کریں گے. یوں اس دخل اندازی کے جتنے ذمہ دار عمران خان ہیں، اتنی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنی ذمہ دار نون لیگ کی حکومت ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پرویز مشرف یا جب ضیاء الحق یا جب ضیاء خان یا جب ایوب خان ملک پر شبخون مارا کرتے تھے، تو اس وقت بھی اپنے اپنے وقت کی ہر بے نظیر، ہر ذوالفقار علی بھٹو، ہر نواز شریف بیرونی دنیا سے اسی طرح مدد کا طالب ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح رات کی تاریکیوں میں سعودی عرب سے جہاز آیا کرتے تھے اور کسی نواز شریف کو اٹھا کر پاکستان سے باہر لے جایا کرتے تھے، اور ترکی سے لے کر اور قطری شہزادوں سے لے کر اور امریکہ اور انگلینڈ تک بے شمار ممالک گارنٹر کے طور پر اور میڈیٹر کے طور پر مشرف اور نواز شریف کے درمیان کردار ادا کیا کرتے تھے. بے نظیر کو بھی جیل کی سیاہ کوٹھڑی سے اٹھا کر کوئی جہاز بیرون ملک لے گیا تھا. نصرت بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا.
حسین شہید سہروردی نے اپنی زندگی کے آخری سال کہاں گزارے. تو یوں پاکستان کی تاریخ، اور پھر ایوب خان کے ساتھ اپنے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا، پاکستان کی تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے. اور اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. بیرونی دنیا پہلے بھی ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے، ہم خود انہیں اس کا موقع دیتے رہے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے.